السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ العلق کی تفسیر کرتے ہوئے ہم آیہ نمبر 17 پر پہنچ چکے ہیں اور آج اسی کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 17، فَلْيَدْعُ، بس چاہیے کہ پکارے، نادیہو، اپنے ہم نواؤں کو، حامیوں کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ با محاورہ ٹرانسلیشن دیکھیں تو وہ بنے گی وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، یا پھر سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے۔ ہوا یوں کہ ابو جہل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا، دھمکی دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تھا۔ تو اس نے پھر کہا تھا کہ اے محمد، تم کس بل پر مجھ سے ڈراتے ہو؟ تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ یعنی اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور ابھی اس دعوے کا ہی جواب اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں دے رہے ہیں کہ اگر یہ ابو جہل یہ سمجھتا ہے کہ اس کے حمایتی سب سے زیادہ ہیں اور اس کو ان پر بڑا فخر ہے، مان ہے، تو پھر بلا لے اپنے حمایتیوں کو، بلا لے اپنے حامیوں کو، اپنے ہم نواؤں کو۔ نیکسٹ آیہ مبارکہ میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ یعنی ابو جہل اپنے فخریہ حامیوں کو بلا لے، جن پہ اس کو بڑا ناز ہے، مان ہے کہ اس کے حمایتی بہت سارے ہیں، ہم ان قریب عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔